ایک ایشو یہ بھی ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ماضی قریب میں جتنے احتجاج ہوئے ہیں اس میں حکومت کا ایک موقف یہ بھی رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو یہ شہری جو ہیں وہ سپورٹ کرتے رہے ہیں. پھر دہشت گردی کے حوالے سے واقعات جو ہیں اس حوالے سے بھی حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے, الزامات آتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان میں بھی ملوث ہیں. کیا اس حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی ہے یا آپ کے پاس بھی کوئی معلومات ہے کہ واقعی یہ سیاسی جماعتوں کے احتجاج ہوں یا دہشت گردی کے واقعات ہوں ان میں بھی ان کی انوالومنٹ رہی ہے؟ جہاں تک منفی سرگرمیوں کا تعلق ہے, اگر افغان مہاجرین کو ہم فرام ٹائم ٹو ٹائم ہم یہ بتاتے رہے ہیں کہ ایسی کسی بھی سرگرمی میں پاکستان میں حصہ نہ لے, پولیٹیکل اس میں کہ وہ یہاں پہ جو لوکل لاز ہے اس کو ایک, اور جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس پہ ہمارا یہ موقف ہے کہ جو بھی کوئی یہاں پہ پاکستان میں چاہے وہ ریفیوجی ہو چاہے جو بھی ہو, اگر وہ کسی منفی سرگرمی میں مبتلا ہے تو ان کو حکومت اریسٹ کرے. لیکن یہ ہے کہ اگر پوری کمیونٹی کو اور اس طرح سے جنرلائز ہم کریں گے تو میرے خیال سے یہ جسٹیفائڈ نہیں ہوگا. تو اس معاملے پر آپ کی کوئی ملاقات ہوئی ہے وزیر داخلہ ہوں یا جو بھی کنسرن اتھارٹیز ہوں اور ان کے سامنے پھر آپ نے کوئی اپنا موقف رکھا ہو؟ اس حوالے سے تو ہماری ایڈوکیسی ظاہر ہے, ہم تو ایڈوکیسی کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے ہماری میٹنگز ہوئی ہیں ان دا پاسٹ, اور اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک ہیومینیٹیرین لینس سے دیکھا جائے. اگر ہم یہ لوگ جائیں گے, اب 70% لوگ جو ہیں, اگر یہ ہم پرانے کیس لوڈ کی بات کریں یا یہ پرانے کیس لوڈ میں اگر ہم ان کو افغانستان واپس بھیجیں گے تو اگر ان کو وہاں پہ جابز میسر نہیں ہوں گے اور اگر وہ ولنریبل ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ریجنل اسٹیبلٹی کو ایک چیلنج ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ جو 2021 میں آئے ہیں یا اس کے بعد آئے ہیں تو وہ ظاہر اگر وہ واپس جائیں گے تو وہاں پہ ان کو خطرات ان کو لاحق ہو سکتے ہیں. تو چیلنجز بہت ہیں, اور تو ہم حکومت سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ تھوڑی سی ظاہر ہے پچھلے 40-45 سالوں میں حکومت نے جو سپورٹ دیا ہے, جو مہمان نوازی کی, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ہم اس کو اکنالج کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی یہی درخواست کریں گے پاکستان جیسے ممالک ہو جنہوں نے پچھلے 40-45 سالوں میں ریفیوجیز کو سپورٹ کیا, ہوسٹ کیا, ایسے ممالک کو بھی سپورٹ کیا جائے. اور ہم ہر ایک پلیٹ فارم پہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ہم موبلائز کرتے ہیں کہ ایسے ممالک کو سپورٹ کیا. اچھا, یہ جب سے دوبارہ سے آفریدی صاحب یہ عمل شروع ہوا ہے, آپریشن جب شروع ہوا ہے, تو اس کے بعد بھی کچھ لوگوں نے آپ کو اپروچ کیا ہے, کچھ شکایتیں آپ کی طرف آئی ہیں؟ جی, ہمیں شکایتیں آئی ہیں, اور خاص کر پنجاب صوبے میں وہاں پہ کچھ ایسے ہیں کہ POR کارڈ ہولڈرز کو بھی وہاں پہ تنگ کیا جا رہا ہے اور ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے. تو ہم ریکویسٹ کریں گے پروونشل گورنمنٹ کو بھی اور فیڈرل کو بھی کہ وہ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ بڑے ولنریبل ہوتے ہیں, وہ ہیلپ لیس ہوتے ہیں, تو ہم یہ اپیل کریں گے, ریکویسٹ کریں گے کہ یہ جو ایکشنز ہیں ان کو روکا جائے, کیونکہ یہ بہت زیادہ ولنریبل لوگ ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ جو POR کارڈ ہولڈرز ہیں ان کو تو 30 جون تک کا وہ ہے, ان کو مہلت ہے, ان کے پاس ویلڈ ڈاکومنٹس ہے, ان کے پاس رائٹ ہے کہ وہ یہاں پہ. لیکن آپ کے پاس ڈیٹا ہے آفریدی صاحب کہ سب سے زیادہ افغان شہری کس صوبے میں موجود ہیں؟ وہ کیپٹل میں ہیں, پنجاب, سندھ, KP, بلوچستان؟ اس میں یہ ہے کہ جو POR کارڈ ہولڈرز ہیں جو کہ 2006-07 میں حکومت نے UNHCR کی سپورٹ کے ساتھ رجسٹرڈ کیے تھے, اس میں 52% جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں, اور تقریباً کوئی 3,30,000 بلوچستان میں ہیں, اور تقریباً 2 لاکھ وہ پنجاب میں ہیں, اور سندھ میں کوئی 70,000 کے لگ بھگ, سندھ میں زیادہ تر کراچی میں رہتے ہیں اور کچھ اسلام آباد میں. اور پھر جو ACC کارڈ ہولڈرز ہیں جن کو حکومت نے 2017 میں رجسٹرڈ کیا تھا, تو وہ جو ہے تقریباً 44% جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہیں, 33% جو ہے وہ بلوچستان میں ہے, اور کچھ جو ہے وہ پنجاب میں اور کراچی میں, سندھ میں اور اسلام آباد میں. اچھا, یہ ایک بیان میری نظر سے گزر رہا تھا کہ ملالہ فنڈز نے بھی یہ زور دیا ہے کہ جو لڑکیاں ہیں, جو خواتین ہیں پاکستان کے اندر افغان, ان کو واپس نہ بھیجا جائے ان کی تعلیم کے حوالے سے یا ان کو اوورآل جو سیکیورٹی کنسرنز کے حوالے سے. آپ بھی اس پر کوئی فوکس کر رہے ہیں کہ جو لڑکیاں ہیں یا جو خواتین ہیں ان کو کم سے کم اس فیصلے کو ریویو کیا جائے؟ وہ ظاہر ہے کہ اگر ہم اس تناظر میں اس ایشو کو دیکھیں تو ظاہر ہے کہ 2021 میں جو معاملات ہوئے افغانستان میں, وہاں پہ جو ریجیم چینج ہوا ہے, تو اس حوالے سے تو جتنے بھی اگر یہ نئے لوگ ہیں 2021 میں جو آئے ہیں, یا وہ لوگ جو ACC کارڈ ہولڈرز ان کی جو بچیاں ہیں
اور یا POR کارڈ کے حامل جو لوگ ہیں ان کی جو بچے ہیں، ظاہر اگر یہ افغانستان جاتے ہیں تو نہ تو وہ وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں، نہ تو یہ خواتین وہاں پہ جاب کر سکتی ہیں. تو ہمارا یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو ہیومن رائٹس کے چیلنجز ہیں، ہیومینیٹیرین چیلنجز ہیں، وہاں پہ بچیاں جو ہے وہ اسکول کالج نہیں جا سکتی، وہ وہاں پہ کام نہیں کر سکتی، وہ وہاں پہ ان کی فریڈم آف موومنٹ کا بھی ایک چیلنج ہے وہاں پہ. تو یہ اس تناظر میں ہم ظاہر ہے کہ چیلنجز بہت ہیں، اور اس میں ہم حکومت سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس سچویشن کو اور اس کو جو ہے اس تناظر میں دیکھیں کہ بچوں کا ظاہر ہے کہ یہ ایک چیلنج ہوگا.